قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما زبر الحديد حتى إذا صافين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. ہر قسم دی حمد و ثنا خالق ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک واسطے، درود و سلام پوری کائنات دے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ احکم الحاکمین کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا تہاڈا آنا جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے جامعہ مسجد ریاض الجنہ دے اندر جمع ہونا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول اور منظور فرمائے. درد دل نال دعا کرو یا اللہ ساڈے اندروں جو بیمار نے ساڈے دوست و احباب اندروں جو بیمار نے اللہ تو سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. میرے اور تو چلے گئے نے ساڑھے اعزاء و اقارب اندروں جو دنیا تو چلے گئے نے، ایمان والے توحید والے مسلمان بھائی مومن بھائی ساتھی جو دنیا تو رخصت ہو چکے، معاف فرما کے جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ اسی ساری پریشان ہاں، مشکلات دے اندر کرے ہوئے ہیں، مصائب اندر پھنسے ہوئے ہیں، تو اکیلا حاجت روا و مشکل کشائے. اللہ اس جمعے دے وقت اندر قبولیت دے وقت اندر تیرے کو دعاواں کر رہے ہیں، اللہ ساڑیاں تمام جانی مالی گھریلو بیرونی پریشانیاں دور فرما، اور کرونا وائرس جیسی وبا بلا اور عذاب جو ساڑھے تے مسلط ہے، جو یہ اندر ادا شکار ہو کے بیمار ہو گئے نے، اللہ تو انہوں نے تندرستی عطا فرما. اللہ جڑے اسی بچے ہیں ساڑی سب دی حفاظت فرما. مختصر حمد و صلاۃ و بعد پچھلے جمعے اندر علیہ السلام دے بارے اندر، عیسیٰ علیہ السلام دے نزول دے بارے اندر، دجال دیاں نشانیاں، عیسیٰ علیہ السلام کس طرح آن گے، امام مہدی کس طرح ظاہر ہون گے، قرآن و حدیث دے اندروں یہ ساریاں باتاں عرض کیتیاں سن. اور میں دسیا سی کہ قیامت آن تو پہلے 4 بڑیاں علامتاں نے. 3 علامتاں تے ہو گئیاں، چوتھی علامت سی یاجوج اور ماجوج دا نکلنا. بعض مفسرین نے یاجوج اور ماجوج ایک ہی قوم قرار دیتی، بھی ایک ہی قوم ہے، لیکن جس طرح نام 2 نے اسی طرح بعض مفسرین نے کہا کہ یہ 2 قوماں نے، یاجوج الگ قوم ہے اور ماجوج الگ قوم ہے. 1000 سال قبل اس کائنات کے اندر وہ کھلے پھردے سن، آندے زمین دے اتے پھردے، جو کچھ ملدا کھا پی جاندے، زمین اندر فساد کر دے، اللہ دے بندیاں نو تنگ کر دے اور پریشان کر دے. ارد گرد دیاں بستیاں دے لوگ اور اتھے ارد گرد رہن والے لوگ بڑے ہی تنگ سن انہاں تو. اللہ رب العالمین نے انہاں دی دست برد تو محفوظ رکھن واسطے جناب ذوالقرنین نو بھیج دیتا.
ذوالقرنین بہت بڑا بادشاہ گزریا ہے. بعض نے سکندر اعظم دا نام سنیا نا, بعض نے انہوں ہی ذوالقرنین کیا بھی او دا نام ہی اللہ نے قرار دیتا ہے. ذوالقرنین قرن عربی چ سنگ نو بھی کیا جاندہ ہے اور زمانے نو اور صدی نو بھی کیا جاندہ ہے. ادھا وجہ تسمیہ جو مفسرین نے بیان فرمائی ہے, جڑے قرن دا معنی سینگ کر دینے وہ یہ کہندے نے کہ او دے سر تے تاج سی جدے تے 2 سنگ بنے ہوئے سن, اس وجہ تو لوگوں ذوالقرنین کہندے سن. بعض مفسرین دا خیال ہے کہ قرن دا معنی صدی ہوندا ہے, تو اللہ نے انہوں 2 صدیاں عطا فرمائیاں, 2 صدیاں انہیں زندگی گزاری اور حکومت کی تھی, تو قرنین دا معنی ہوندا ہے 2 صدیاں. تو ذوالقرنین یعنی 2 صدیاں دنیا تے حکومت کرنے والا. اللہ اتنی بڑی طاقت عطا فرمائی, وہ دے دل اندر خیال آیا کہ دنیا دے اندر پھرنا چاہیے, چلنا چاہیے, سیر و سیاحت کرنی چاہیے. اپنے جڑا وہ دا مرکز سی, جڑی وہ دی ریاست سی, اور جڑا وہ دا دربار سی, دارالحکومت سی, اتھوں نکلیا دارالخلافہ دے اندروں, اور چل دیاں مشرق تک پہنچ گیا, جتھوں اگے کوئی چیز نہیں سی. سورج انج لگتا سی جی میں تو پھٹ رہا ہے, اگے چشمہ سی, دلدل سی, کوئی بھی چیز موجود نہیں سی, اور اتھے ایسے بالکل کپڑے نہیں پہن دے سن, ننگے ہی رہندے سن. تو انہیں وہ سارے علاقے فتح کیتے اور اتھوں تک چکر لایا. پھر واپس مڑیا, حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حامیۃ. چل دیاں جتھے سورج غروب ہوندہ ہے نا اتھے پہنچ گیا. یعنی پوری دنیا تے انہیں چکر کٹیا, سورج طلوع ہون تو رہ کے سورج غروب ہون تک. ہن اے اللہ بہتر جاندہ ہے کنا لمبا چکر سی, کی صورتحال سی. یہ سورۃ الکہف دیاں آیتاں انہاں دا ترجمہ میں تو سنا رہا ہوں, اور پچھلے جمعے بھی سورۃ الکہف دے بارے کہ اے دجال دے فتنے تو تحفظ دین واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ دسیا ہے کہ جڑا بندہ دیاں 10 آیتاں یاد کر لے گا اور پڑھے گا, اللہ انہوں دجال دے فتنے تو محفوظ فرما دے گا. بس ساڑھی عادتیں سن کے چلے جانے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ساڑھے پائیاں چوں کسی نے 10 آیتاں یاد کیتیاں ہوں, حالانکہ کراچ ویلے ہیں, کوئی کم نہیں, کوئی کاج نہیں, لاک ڈاؤن ہے, کاروبار بند نے, گھراں دے اندر بند آ, تو چلو اللہ نے موقع دیتا ہے, اس موقع تو فائدہ اٹھاؤ, کوئی اچھے کام کر لیے. تو یہ سورۃ الکہف جمعے والے دن پڑھیا کرو, اور سورۃ الکہف دیاں 10 پہلیاں آیتاں یاد کر لو. انہاں دی تلاوت اکثر جدو بندے نو یاد ہوندیاں نے نا, تے اکثر پھر منہ چوں نکلدیاں رہندیاں نے, بندہ گنگناندا رہندا ہے, پڑھدا رہندا ہے. تلاوت کردے رہیا کرو تاکہ اللہ سانو سب نو. تو اس آیتاں دے اندر اللہ نے یاجوج ماجوج دا تذکرہ کیتا ہے, اور ذوالقرنین دے بارے دسیا کہ جدو مغرب چ پہنچیا, اگے بھی ایک چشمہ سی, فی عین حامیۃ, اس چشمے چ سورج غروب ہو رہا ہے. یعنی اس تو اگے اوتھے انہیں ایک قوم دیکھی, اوتھے بھی انہوں نے ملاقات ہوئی. بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ذوالقرنین نو اللہ نے پوری دنیا تے اور عزت عطا فرمائی. بہت نیک آدمی سی, اچھا آدمی سی, پرہیزگار آدمی سی. دنیا دے اندر انہیں عدل قائم کیتا, انصاف قائم کیتا. اللہ نے قرآن مجید دے اندر او دیاں جڑیاں باتاں بیان فرمائیاں نے, عدل تے مبنی اور انصاف تے مبنی نے. کہ اوہی جدو دنیا تے چل پھر رہا سی اور دنیا دی سیر کر رہا سی اور دنیا نو فتح کردہ پھردہ سی, چل دیا ایک جگہ تے پہنچیا. حتی اذا بلغ بین السدین دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا. اتھے 2 دیوار قوم آباد سی جنہوں کوئی سمجھ نہیں سی آندی, نہ اے او دی بولی سمجھ دے سن, نہ او انہاں دی بولی سمجھ دا سی. لا یکادون یفقہون قولا سی. انہوں نے جدو پتہ چلیا کہ ذوالقرنین آیا ہے, دنیا دا حکمران آیا ہے, انہوں نے پھر اپنی درخواست ذوالقرنین دے سامنے پیش کی تھی, حضور اسی ایک وجہ تو بڑے پریشان ہاں, تہاڈی سلطنت دے اندر موجود ہاں, ساڈی اس پریشانی نو دور کرو. کی پریشانی بھئی؟ ہن بعض مفسرین
چونکہ ایک دوسرے کی گل تو نہیں سی سمجھ آتی تو ترجمان درمیان چ انہوں نے رکھیا. یا اللہ بہتر جانتا ہے کس طرح گل ایک دوسرے کو سمجھائی. لیکن اللہ فرمایا کہنے لگے یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. اے ذو القرنین یاجوج اور ماجوج زمین اندر فساد مچاندے نے, سانو تنگ کردے نے, ساڈے کولوں ہر چیز چھین کے لے جاندے نے اور سب کچھ کھا پی جاندے نے. تو فہل نجعل بیننا و بینہم سدا, ساڈی خواہش ہے اسی تو اسی تانوں مالو دولت تے تسی اے پیسے لے کے تے سانو انہاں تو محفوظ کر دیو, کوئی ایسی دیوار بنا دیو انہاں اور ساڈے درمیان تاکہ ساڈے ول آ نہ سکن. ذوالقرنین کہنے لگے کہ ما مکنی فی, مینوں جو میرے رب نے دیتا ہے نا بڑا ہی بہتر ہے, تسی پیسے اپنے کو رکھو. فاعینونی بقوہ, پیسے میں لاواں گا لیکن تسی ایک کم کرنا ہے, اپنے بندے مینوں دیو جڑے کم کرنے والے ہون, مزدور اور صحت مند آدمی ہون. تو افرادی قوت سانو دیو. اجعل بینکم و بینہم ردما, میں تواڈے اور انہاں دے درمیان کوئی اوٹ بنا دینا تاکہ تواڈے تک آ نہ سکے. آتونی زبر الحدید, پھر انہوں نے بڑے بڑے لوہے دے تختے منگوائے اور انہاں تختیاں دے نال دو دیواراں بنائیاں, ایک ادھر ایک ادھر. اللہ بہتر جانتا ہے انہوں دی لمبائی چوڑائی کی سی, بعض مفسرین نے لمبائی چوڑائی لکھی بھی ہے لیکن قرآن و حدیث اندر نہیں آئی. انہوں دے جدو دوویں دیواراں بن گئیاں لوہے دیاں تو اے دے درمیان پھر انہیں تانبا پگھلا کے پایا. حتی اذا ساوا بین الصدفین, وہ تانبا پگھلا کے وچ پا دیتا, دونے پاسے لوہا درمیان وچ تانبا, اور پھر تھلے آگ جلائی. قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا, فرمایا ایک جھیل ہے, بعض لوگوں نے ایک جھیل دے بارے قرار دیتا ہے, تقریباً وہ دی 21 کلومیٹر تو زیادہ لمبائی ہے اور گہرائی بھی بہت زیادہ ہے. تو اس جھیل دے جو گزرن گے نا تے قافلہ جا رہے ہیں, بندے جا رہے ہیں, جڑے اگے اگے جا رہے ہیں اے ہن اتھوں پانی پین گے. جدو پانی پین گے تک لین پہنچے گی نا تو پانی ختم ہو جائے گا, تے جڑے پچھلے آن گے نا اس تو بعد وہ تو لنگن گے, ریت وغیرہ ویکھ کے کہن گے لگ رہا ہے اتنے بھی کدے کوئی دریا شریا کوئی پانی دا نشان ہے سی, یعنی اینی انہوں دی تعداد ہے. اللہ اکبر, اتنا فساد مچان گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود ہون گے, اللہ فرمان کے میرے نبی عیسیٰ اپنے ساتھیاں نو لے کے پہاڑیاں تے چڑھ جاؤ, اے ایسا آ گئی ہے تسی انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے, مقابلے دی کوشش بھی نہ کرے جے. اللہ دے حکم نال وہ اپنے والے ساتھیاں نو لے کے پہاڑیاں تے چڑھ جان گے اور اے ہر طرف دندراندے پھرن گے, دنیا ساری دی ساری تباہ کر دیں گے, ملیا میٹ کر دیں گے, ختم کر دیں گے اور آوازاں مارن گے ہے بھی کوئی زندہ ہو بار, حتیٰ کہ کوئی نہیں نکلے گا. اللہ نے حکم دے دیتا ہے کہ بھی تسی چھپ جاؤ, اور پھر ایک کہن گے اچھا لو جی اپا ان زمین فتح کر لئیے اور آسمان بھی فتح کریے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر اے اپنے تیر آسمانہ وال چلان گے, اللہ دیاں مرضیاں. وہ تیر جدو واپس آن گے خون آلود ہون گے, جدو خون آلود تیر واپس آن گے نا تے انہاں تیراں نو ویکھ کے کہن گے لو بھی پہلے دنیا فتح کر لی سی, ہن آسمان فتح کر لیا ہے, دنیا دی مخلوق بھی ختم کر دیتی ہے, آسمانہ دی مخلوق بھی ختم کر دیتی ہے, بس ہن کام ختم ہو گیا ہے, چلو آؤ کتے بیٹھیے جشن منائیے. ہن مسلمان بڑے پریشان ہون گے, کوئی ایک دن دی گل ہے, کنا وقت لگے گا, اور مسلمانوں نو کھان واسطے کچھ نہیں مل رہا, اللہ کے گڑ گڑا رہے ہیں, رو رہے ہیں, دعاواں کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بھی دعاواں کر رہے ہیں. پھر انہاں ایمان والیاں دیاں اور عیسیٰ علیہ السلام دیاں بد دعاواں انہاں نو لگن گیاں, اللہ انہاں دے گلے دے اندر ایک گلٹی پیدا کرے گا سارے دی, وہ گلٹی پھٹے گی اور سارے ہون گیاں. اللہ اکبر, اللہ ہر طرف لاشیں جو درخت کٹ کے
بعض مفسرین نے اتوں تک لکھا ہے بھی انہوں دے قد ایڈے ایڈے نے جویں درخت ہوندے نے اور چوڑے اور لمبے اور اتنے بڑے بڑے کن نے جویں ایک کن تھلے بچھا لیندے نے وہ تے لیٹ جاندے نے دوسرا کن اتنے لے لیندے نے انہوں دے اتنے پورا آ جائے گا اتنے بڑے بڑے کن اور عجیب و غریب خلقت مخلوق ہوئے گی شکل بھی عجیب لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہون گے انسانہ وچوں ہی آدم دی نسل وچوں ہون گے صحیح بخاری دی حدیث ہے انسانہ وچوں ہون گے تو سارے مر جان پہ ہون گے نا اور ایمان والے ساتھی آن گے پہاڑاں تو اتر کے تو زمین چیزیں پہنچن گے تھلے تے ہر طرف بدبو ہی بدبو گند ہی گند وہ لاشاں ہن پئیاں سڑ رہی ہیں نا تو بدبو آ رہی ہے ہر طرف بدبو ہی بدبو لاشاں ہی لاشاں انہاں دا زندہ رہنا بھی محال ہو جائے گا اس بدبو دے اندر یا اللہ یہ تے پہلے نال بھی بڑی مصیبت کھان نو کچھ نہیں لب رہا پین نو کچھ نہیں لب رہا اور یہ لاشاں اتوں پئیاں نے پوری جگہ انہوں نے قبضے کر لیے لاشاں انہاں دیاں ساریاں زمین دے اتنے بکھریاں پئیاں نے اسی کتھے بیٹھیے کتھے رہیے اللہ انہاں دا کوئی انتظام فرما پھر آسمانہ تو پرندے آن گے اونٹاں جتنے وہ انہاں دیاں لاشاں نو اٹھا کے لے جان گے اور سمندر دے اندر پھینک دیں گے پھر آسمانہ تو بارش آئے گی وہ ہوتے ہوتے جتے جتے لاشاں دا گند پیپ پی ہوئے گی نا جو کہ گلٹی نال مرنا ہے نا پیپ بھی نکلی ہوئے گی گندہ خون پیا آئے گا پوری زمین خاک آلود ہوئے گی پھر آسمان تو بارشاں آن گیاں وہ بارشاں سارے خون نو سارے پیپ نو تو کے جویں نال تے صاف کر لئیدا ہے اس طرح اللہ بارش دے ذریعے ساری زمین نو تو دے گا یہ سارا بارشاں دا پانی انہاں دی پیپ خون نو لے کے سمندر چلا جائے گا پھر زمین تے امن و امان قائم ہو جائے گا یہ داستان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج اور ماجوج دی سنائی اس تو بعد چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اجے تک موجود ہوں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جان گے انہاں دی وفات دا وقت آئے گا لوگاں دے سامنے فوت ہون گے اور پھر ایمان والے انہاں دا جنازہ پڑھن گے انہاں نو دفنان گے بعض احادیث اس بات تے بھی شاہد نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ مبارک وچ انہاں نو دفنایا جائے گا اور قیامت والے دن اللہ انہاں دے روضہ مبارک چو عیسیٰ علیہ السلام بھی انہاں دے نال اٹھن گے جس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ دنیا اندر امن ہو جائے گا سکون ہو جائے گا صرف ایمان والے باقی رہ جانا باقی ساری دنیا ختم ہر طرف مومن اللہ دے عبادت گزار بندے پھر آہستہ آہستہ جویں جویں نیک بندے فوت ہوتے جان گے نا انہاں دی نسل چو پھر اگے گندے بندے پیدا ہوتے جان گے حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا اللہ سارے ایمان والیاں نو اٹھا لے گا اور صرف دنیا تے بدبخت گناہگار فاسق اور فاجر اور اللہ دے نافرمان بندے رہ جان گے اور فسق و فجور کر رہے ہوں گے زنا عام ہو جائے گا بے حیائی عام ہو جائے گی فحاشی اور یانی عام ہو جائے گی اور حرام خوری عام ہو جائے گی بدکاری عام ہو جائے گی اور شرک اور کفر عام ہو جائے گا بدعات و خرافات عام ہو جان گیاں پھر دنیا تے کوئی ایمان والا نہیں بچے گا اللہ اٹھا لے گا صرف کافر ہی باغی اللہ دے رہ جان گے پھر انہاں تے اللہ قیامت دا آغاز فرمائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے نے بیٹھے بیٹھے اچانک بڑے پریشان ہو گئے چہرے تو پریشانی دے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے چہرے دا رنگ بدل گیا صحابہ بڑے پریشان ہوئے پوچھا حضور کی گل ہے آج آمینہ دلال نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دا ایک فرشتہ ہے جدا نام ہے اسرافیل اللہ نے انہوں سور پکڑایا ہوا ہے سور سواد نال اور سور جڑا ہے ایک بگل نماز میں باجہ ہوندہ ہے نا آوازیں بجانا لے اس طرح دا اللہ بہت بڑا انہیں او دے اندر پھونکنا ہے تے اللہ نے انہوں دیتا ہے تے پہلو او سور او باجہ اپنے ہاتھ انج لے کے کھڑا سی جو کوئی چیز پھاڑ کے بندہ کھڑا ہوتا ہے نا اس طرح تے اج اللہ پاک نے انہوں حکم دے دیتا ہے تے اج انہیں وہ باجہ اٹھا کے اپنے منہ نال لا لیا کان اللہ واللہ نے آسمانہ تو آواز آنی ہے اللہ دا حکم انہوں نے پھونک مار دینی ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ جدو پہلا سور دے اندر پھونکے گا پہلی پھونک مارے گا ہر آواز نکلے گی اچانک یاتیہم بغتتاً وہم لا یشعرون
بندیاں نو کی ہون لگیا ہے، یہ اپنے صبح صبح دا وقت ہوئے گا، اپنے کما کاجاں نو نکلن لگے ہون گے، جمعہ دا دن ہوئے گا، اور وہ پھر سورج دو اس کے اندر پھونکے گا تے ساری دنیا تیس نیس ہونی شروع ہو جائے گی اور ٹوٹ پھٹ شروع ہو جائے گی. جتنے انسان موجود ہون گے یہ سارے مرنا شروع ہو جان گے اور یہ سارے مر جان گے. جدے جدے کنا چ آواز جائے گی وہ مردا جائے گا اور یہ پہاڑ روئی دے گالیاں دی طرح اڑنا شروع ہو جان گے. اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہو جائے گا. واذا السماء انکدرت، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پہاڑ روئی دے گالیاں دی طرح اڑ جان گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگلی جانور سارا کچھ چھڑ چھڑا کے باہر آ جان گے اور ہر طرف تباہی تباہی ہوئے گی. جویں زلزلہ آندا ہے نا تے زلزلے دے وچ ہر چیز تباہ ہو جاندی ہے، اس طرح زلزلہ آئے گا کہ سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا. آئے گا اللہ مجید دے سپارے نے نا خاص طور تے 30واں پارا انہوں ترجمے نال پڑھو اج کل. او دے اللہ نے قیامت وقوع اور قیامت جدو ہوئے گی نا شروع ہوئے گی او دے مناظر بیان فرمائے نے. اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا. واذا الکواکب انتصرت، تارے چڑھ جان گے اور ہر طرف تباہی ہوئے گی، ہر طرف تباہی. اور تباہی دے نال زمین بالکل چٹیل میدان بن جائے گی. سوری جدو تباہی مکمل ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، زمین چٹیل میدان بن جائے گی. پھر اللہ رب العالمین دوبارہ اسرافیل نے حکم دیں گے چل بھئی دوبارہ پھونک مار. وہ دوبارہ پھونک مارے گا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ اول منشق عنہ القبر، سب تو پہلے میری قبر مبارک شق ہوئے گی، پھٹے گی اور میں وہ دے وچوں نکلاں گا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت دے مطابق عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ بھی انہاں تو بعد اٹھن گے، انہاں دے نال ہون گے اور پھر قبراں پھٹ دیاں جان گیاں، لوگ نکلنے شروع ہو جان گے، کھڑے ہونے شروع ہو جان گے اور ایک ایک قبر چو 70 مردے اٹھ کے کھڑے ہون گے. پتہ نہیں کدوں دی کائنات بنی ہے، کتنے کتنے قبراں نے. ہو سکتا ہے تھلے جتے اسی کھڑے ہاں کوئی 1000 سال پہلے اتنے بھی کوئی قبرستان ہوئے. اور کنے ایسے قبرستان نے آ ساڈے لاہور دے وچ اسی اپنی اکھاں نال منظر ویکھ لیا ہے. قبرستان ایک باری بھردا ہے دوبارہ پھر اتنے شروع کر دیندے نے، پھر جدوں بھردا پھر پچھوں شروع کر دیندے نے. 10 واری تے کئی قبرستان وہ فل ہو چکے ہیں. دیکھو نا قبرستان کنے اچھے ہوئے ہوندے نے. وہ دی وجہ یہ ہے کہ وہ کئی قبر ایک ایک قبر کئی مردے دفن ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. سارے انسان کھڑے ہو جان گے، ہر بندے دا رنگ فق ہوئے گا اور اگ تو ڈر دے ہوئے اگے اگے بھج رہے ہوں گے. وہ اللہ نے میدان محشر وچ کٹھیاں کرنے واسطے وہ پیچھے اگ لا دینی ہے. ہن پیچھے پیچھے اگ ہے، لوگ سارے بھجے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. ایتھے بھی عجیب منظر ہون گے. کئی ایسے بھی ہون گے کہ جڑے سواریاں تے بہ کے جا رہے ہون گے انہاں دے اعمال انہاں واسطے سواریاں بن جان گیاں. کئی ایسے ہون گے کہ جڑے پیدل چل کے جا رہے ہون گے، کئی دوڑ کے جا رہے ہون گے اور کئی ایسے بد نصیب ہون گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہاں دے سر لوگ ایک دوسرے وال ویکھن گے نہیں. آمینہ دلال نے فرمایا اوتھے کسے نو ویکھن دی جرت کتھے ہونی ہے، کسے وال ویکھن دی ہمت اور طاقت اے سوچ کہ میں ادھر ویکھاں یہ ممکن ہی نہیں ہوئے گا. کئی باری دیکھی دا ہے نا، اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ سب نو محفوظ فرمائے، کسی جگہ تے آگ لگ جائے، ٹھیک ہے. کئی لوگ آگ دے اندر وہ بیچارے پھنس جاندے نے، لباس جل جاندے نے. ہن 10 بندے نے 15 بندے نے، ہر بندہ بھج رہا ہے، سارے دے لباس سڑے ہوئے نے تے کوئی کسے وال ویکھ سکتا ہے اپنی اپنی جان. اسی طرح اتھے بھی ہر بندے نو اپنی فکر ہوئے گی، کوئی کسے وال دیکھ نہیں سکے گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگوں اپنے رب کو ڈر جاؤ اور اس زلزلے والی کڑی تو ڈر جاؤ، وہ بڑا سخت وقت جے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن ہر دودھ پلان والی
دودھ پین والے بچے نو بھول جائے گی، اور وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی اپنے حمل نو گرا دے گی، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگ انج آ رہے ہوں گے جویں انہوں نے نشہ کیتا ہے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، نشہ کوئی نہیں کیتا ہوئے گا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ دا عذاب یہ نہ سخت ہوئے گا۔ اور یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کئیاں دے چہرے سفید چمک رہے ہون گے، آ رہے ہیں، یا اللہ قیامت والے دن دی سفیدی عطا فرما، قیامت والے دن چہرے دا نور عطا فرما۔ ایتھے ویکھو کنی کوشش کرتے رہے اج کل دے نوجوان، وہ کڑیاں تے کڑیاں رہیاں، منڈے کڑیاں تو ود نے، وہ جناب صبح شام دن رات ہر وقت بننا سورنا، منہ نو چھیلدے رہنا، کی کچھ کرنا، میں سونا لگا۔ وہ پلیا لوکا دنیا دی خوبصورتی اتنے رہ جانی ہے، یہ رنگ سفید ہوئے کالا ہوئے لال ہوئے، یہ خوبصورت ہوئے، ہونٹ موٹے ہون بریک ہون، نک بڑی ہوئے چھوٹی ہوئے لمبی ہوئے، یہ اتھی رہ جانا ہے۔ فکر کر کل قیامت والے دن تیرے میرے چہرے تے نور ہوئے، اور اتھوں دی سفیدی سانو ملے۔ وَتَسْوَدُّ وُجُوہ، تے کئی ایسے آ رہے ہوں گے جنہ دے چہرے کالے سیاہ کیتے ہوں گے، ایتھے کئیاں دے چہرے سفید نے تے اتھے سیاہ ہوں گے، تے ایتھے کئیاں دے کالے نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جیسے، اور اتھے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اللہ سانو چہرے چمکن والیاں وچ پید اٹھا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، جنہاں دے چہرے سیاہ ہون گے اللہ فرمان گے تسی ایمان لے آن تو بعد کفر کر دے رہے ہو، چلو آج اپنے کفر دا مزہ چکھو پھر عذاب چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تے جنہاں دے چہرے چمک رہے ہون گے سفید ہون گے، اللہ فرماندے نے اللہ دیاں رحمتاں وچ ہون گے اور ہمیشہ اللہ دیاں رحمتاں وچ رہن گے، سارے محشر دے میدان وچ جمع ہو جان گے۔ یہ تے بھی بڑا سارا علماء نے اختلاف کیتا ہے، کتاباں کالیاں کیتیاں نے، یہ محشر دا میدان کتے ہوئے گا، ایسے زمین تے ہوئے گا یا کوئی اور زمین ہوئے گی؟ بھئی کی لوڑ ہے اتنی بحث کرن دی، میرا رب جتے کٹھا کرے گا اتنے کٹھے ہو جاواں گے۔ یہ فضول بحثاں نے، انہاں بحثاں دی ضرورت نہیں ہے، اللہ بہتر جاندا ہے کہ محشر دا میدان کتے ہوئے گا۔ اللہ نے جنہ سانو دس دیتا ہے انہوں من لینا اور انہوں سمجھ لینا اور عمل کر لینا ضروری ہے، اور جو رب نے نہیں دسیا پردے پا دیتے نے وہ تے پردہ ہی رہن دینا چاہیے۔ یہ جدو اسی پردے کھولن دی کوشش کرنے ہیں نا، انہاں پردیاں تو بعد پھر کفر ہی ہوندا ہے، پھر بندہ مومن نہیں رہ سکتا۔ جنہیں لوگ زیادہ سوال کر دیں نا یہو جے چیزاں دے متعلق، وہ دیکھو گے اکثر بے دین ہو جاتے۔ اس واسطے جنہ چیزاں تے میرے رب نے پردہ پایا ہے، یار سانو کون حق دیندا ہے کہ اسی انہاں چیزاں دے بارے گل کریے یا گفتگو کریے؟ اللہ اکبر۔ محشر دا میدان سج جائے گا، سورج 1 میل دے فاصلے تے آ جائے گا، جیسے ابھی نے حدیث بیان کی تھی نا، وہ کہندا ہے کہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج 1 میل دے فاصلے تے آ جائے گا، تے میل عربی زبان وچ 2 چیزاں نو کیا جاندا ہے، 2 معنی نے میل دے۔ ایک تا میل جنوں اسی کہنے نا مسافت، کلومیٹر، 1.25 کلومیٹر، 1.5 کلومیٹر دا جڑا بندا ہے، اور ایک میل دا معنی ہوندا ہے سرمے والی سلائی، جڑی سرمچو جنوں کہنے نا اکھاں سرما پائی دا جدے نال، اینو بھی عربی چ میل کیا جاندا ہے۔ صحابی کہندا مینوں نہیں پتا اللہ دے رسول نے سرمے والی سلائی معنی دے تو مراد لیا ہے یا وہ مسافت والا میل مراد لیا ہے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا 1 میل دے برابر سورج آ جائے گا اور اپنی آب و تاب نال چمک رہا ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ 7 اکھاں نے، یہ ایک اکھ کھول دے اسی دنیا مرن لگ پہنے ہیں، تڑپن لگ پہنے ہیں، قیامت والے دن ساریاں اکھاں کھول کے چمکے گا، اور یہ سورج دی توانائی اور حرارت اور یہ روشنی اللہ اکبر اس قدر ہوئے گی کہ زمین جل جل کے جویں کولا نہیں سرخ ہو جاندہ، جویں تانبے دے اتے اگ بالی جائے تو تانبا سرخ ہو جاندہ ہے، اس طرح زمین سرخ ہو جائے گی، اور اس سرخ زمین دے اتے ننگے پیر، ننگے قدم، ننگے سر، ننگے بدن اسی سارے کھڑے ہوں، لوگ تڑپ اٹھن گے۔ رسول اللہ سے میں کہ کسے نو پسینہ وہ دے گھٹنیاں تک آ رہا ہوئے گا، ٹخنیاں تک، اپنی برائیاں دے برابر، کسی نو گھٹنیاں تک، کسی نو ناف تک، کئیاں نو اللہ نے پسینے دیاں لگاماں پائیاں ہون گیاں، یعنی منہ تک پسینہ ہوئے گا، اور کئی پسینے دے اندر ڈوب رہے ہون گے اور غرق ہو رہے ہون گے، اور بڑا سخت مرحلہ ہوئے گا۔ اے گرمی ہی برداشت نہیں ہو رہی ہوئے گی، اے غصہ رب دا اور جلال اے برداشت نہیں ہو رہا ہوئے گا،
وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ فرشتیاں نو بلائے گا، فرشتے آؤ چلو میرے عرش نو بھی لے جاؤ میدان محشر دے اندر، میدان محشر دے اندر عرش لے آندا جائے گا، وَجَاءَ رَبُّكَ تیرا رب بھی آ جائے گا، اپنی کرسی تے مستوی ہو جان گے، والملک صفًا صفًا فرشتے اللہ دے سامنے لائنہ بنا کے کھڑے ہو جان گے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفًا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، روح الامین جبریل بھی کھڑا ہوئے گا، میکائیل اسرافیل بھی کھڑا ہوئے گا، ملک الموت بھی کھڑا ہوئے گا، سارے فرشتے صفاں بن کے کھڑے ہون گے، سار نیویں ہون گے، اکھاں چکائیاں ہون گیاں، زباناں بند ہون گیاں، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، جنہوں رب بولن دی اجازت دے گا وہ بول سکے گا، وگرنہ نہیں ہوئی۔ اللہ کہنے گیا وہ بھی فرشتے ہو ایک اور کام کرو، انہوں نے ذرا بندیاں نو اور تڑپانا ہے ذرا تھوڑا جا، کی کریے وَجِيَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ، جاؤ ذرا جہنم نو بھی کھینچ کے محشر دے میدان چلے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 70,000 لگامہ رسے جہنم نو پائے جان گے، اور انہیں لمبے رسے ہوں گے کہ ایک ایک رسے دے نال 70,000 فرشتے لگ کے انہوں کھینچ رہے ہوں گے، اور ایک فرشتہ پتہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے 2 پر کھولے، کتنے؟ 2۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ جبریل دے 7 پر نے تے 2 کھولے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام جس وقت غار حرا چ پہلی وحی آئی نا، تو اس تو بعد وحی دا سلسلہ رک گیا، ایک دن جا رہے سن تے دوبارہ جبریل نال ملاقات ہو گئی، آسمان دی طرف دیکھیا تو آمینہ دلال فرماندے نے جبریل نے 2 پر کھولے، ادھرلا پر کھولیا تے زمین ساری او دے تھلے، اور ادھرلا پر کھولیا تے ساری زمین او دے تھلے، 2 پراں دے تھلے تیری ساری زمین آ گئی۔ کتنا بڑا فرشتہ ہے، اور ایک رسے دے نال 70,000 فرشتے لگے ہون گے، اور 70,000 رسے جہنم نو بننے جان گے۔ وَجِيَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، سورۃ الفجر دیاں آیتاں پڑھ رہے ہیں، کدے گھر بیٹھ کے ترجمہ پڑھو۔ وَجِيَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم نو کھچ کے محشر دے میدان چ لیاندا جائے گا۔ او جہنم جڑی 40 میل دور ہے، اوتھوں او دے اندر اگ جلدی ہے، او دے چوں دھواں نکلدا ہے، حرارت نکلدی ہے، اب دنیا دے اندر اسی ساڈا جینا حرام ہو جاندا ہے، اسی مرنا شروع ہو جاندے ہاں۔ صحیح بخاری دے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ایڑیاں دنیا چ گرمیاں آندیاں نے، پتہ ہے کتھوں آندیاں نے؟ جہنم اپنے رب دے سامنے گئی اور یہ کہنے لگی یا اللہ میرے اندر اتنی گرمی ہے، میرے کو اپنی گرمی برداشت نہیں ہو رہی۔ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمْ، لوگوں دنیا دے اندر جو حرارت دی شدت اور سختی ہے، اے دی وجہ جہنم دی بھاپ اور جہنم دا دھواں ہے۔ اور جہنم جدو سانپ باہر کر دیے، اور جویں ہانڈی ابل دی ہے نا، تو ہانڈی جو دھواں نکلدا ہے باہر، اس طرح جدو دھواں نکلدا ہے تے گرمی شروع ہو جاندی ہے، تو میں تڑپنا شروع ہو جاندے ہاں، اور سڑکاں تے کھڑا نہیں ہویا جا سکدا۔ 40 میل دور جہنم ہے، 40 میل دور سورج ہے، پتہ نہیں سورج کتھے وے، آج تک سائنسدان اے نہیں ناپ سکے کہ سورج اور زمین دا درمیانی فاصلہ کتنا ہے، اور اوتھوں سورج جلدا ہے، حرارت برساندا ہے، تو میں تڑپنا شروع ہو جاندے ہاں۔ جہنم 40 میل دور ہے، پتہ نہیں کتھے میرا رب جاندا ہے، اوتھوں دے اندر اگ جلدی ہے، دھواں نکلدا ہے، تو میں تڑپنا شروع ہو جاندے ہاں، اور پکھیاں تھلے بھی سکون نہیں آندا، چین نہیں ملدا، پتہ چلدا ہے خبراں آنیاں شروع ہو جاندیاں نے، اج حبس دی وجہ تو، گرمی دی شدت دی وجہ تو فلاں شہر چ اتنے بندے مر گئے، فلاں شہر چ وہ فلانا بندہ مر گیا، لوگ مرنا شروع ہو جاندے نے۔ او یار جدو سورج بھی 1 میل دے فاصلے تے ہوئے گا، اور جہنم نو بھی رب کھچ کے محشر دے میدان چ لیا کے کھڑا کر دے گا، تے اوتھے تیرا میرا کی حال ہوئے گا؟ کدے تصور کریا کر، اج ظلم کر دیا ہویا، اج زیادتیاں کر دیا ہویا، اج دنیا چ منمانیاں کر دیا ہویا، اج اپنے آپ کو فرعون بنا دیا ہویا، اج اپنے آپ کو پتہ نہیں کی سمجھنے ہیں، ہر بندہ ہی اپنے اندر فرعون بنیا ہوا ہے، اللہ ماشاءاللہ چند نیک لوگ چھڑ کے اج جدو اسی اپنے آپ دے اندر فرعون بنے ہونے ہیں نا، ادو سوچیا کرو کہ کل قیامت والے دن میرے رب نے سارے فرشتیاں نو اور سارے انساناں نو، سارے انبیاء نو اور انساناں دے اندروں سارے بادشاہاں نو کھڑا کر کے پوچھنا ہے این الملوک این الجبارون این القہارون، اور دنیا چ ظلم کرنے والے، دنیا چ زیادتیاں کرنے والے، دنیا چ بادشاہتاں کرنے والے، منمانیاں کرنے والے، فرعون بننے والے، نمرود بننے والے، آج کتنے نے؟ آؤ ذرا، کون ہے میرے سامنے کھڑا ہوئے؟ کوئی سر نہیں ہلا سکے گا، کوئی آنکھ نہیں اٹھا سکے گا۔ پھر اللہ فرمان گے لمن الملک اليوم، دسو آج کدی بادشاہی ہے؟ پھر کوئی جواب نہیں دے گا، خود رب کائنات کہے گا للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کلے دی بادشاہی۔ اور کرونا وائرس نے سانو ایک گل سمجھا دیتی ہے کہ بادشاہی کدی ہے؟
اللہ اکبر. دیکھو پوری دنیا بند ہے, پوری دنیا بند ہے, اسی پریشان ہاں. سفید پوش بیچارے اپنے آنسو لوگوں کو چھپاندے پھردے نے, اپنی بھوک لکوندے پھردے نے, اور امیر بھی پریشان ہے, غریب بھی پریشان ہے. حکمرانہ نو سمجھ نہیں آ رہی کرنا کی ہے. اللہ کہتا ہے دسو لمن الملک اليوم, رب کون ہے؟ اللہ کہتا ہے اے تے میں خاموش قیامت توڑے تے بھیجی ہے, تے جڑی اصل قیامت ہوتا ہے القاریہ ما القاریہ, لڑکھڑانے والی, ہر چیز نو کھڑکھڑا دینے والی. یا اللہ تیری خاموش قیامت ایسی ہے تو لڑکھڑا دینے والی قیامت کیسی ہوئے گی؟ قیامت تو ڈرنا, قیامت دے والے دن اللہ دے سامنے کھڑے ہون تو ڈرنا, اور قیامت دے مناظر یاد کر کے اللہ دے سامنے رونا اور اپنے گناہاں دی معافی منگنی, اور ہر وقت تصور رکھنا کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اور میں اپنے مالک الملک رب العالمین دے سامنے کھڑے ہونا ہے, او دے ہر سوال دا جواب دینا پینا ہے. اونی دیر تک میں قدم نہیں اٹھا سکاں گا جب تک اپنے رب دے سوالاں دا جواب نہیں دے سکاں گا. اے جدو ہر وقت تصور رہے گا نا تو اللہ دی قسم ساڑیاں بدماشیاں ختم ہو جان گی. پھر اسی حرام خوری نہیں کریں گے, پھر حرام کاری اور بدکاری نہیں کریں گے, پھر شرابہ نہیں پیواں گے. ارائیت الذی یکذب بالدین, اللہ کہتا ہے تواڈے جو بڑی ایسے نے جڑے قیامت نو جھٹلاندے نے, تو آندے نے اسی بڑا مننے ہیں, بڑا مننے جی قیامت آنی ہے, لیکن انہوں دا عمل دسدا ہے کہ قیامت نو من دے. اور اج وہ ساڈا حال ہو چکا ہے. میں بسا اوقات سوچنا وا اپنے حالات دیکھ کے, میں بھی تواڈے وچوں ہاں, تسی میرے بھرا, میں تواڈا بھرا, کوئی قوم, کوئی معاشرہ. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ممبر تے کھڑا ہاں, ہو سکتا ہے میرے علم وچ نہ ہوئے کوئی ایک ادھا بندہ بدل گیا ہوئے, وگرنہ کسے دی کوئی روش نہیں بدلی, کسے دی کوئی روش. کسے نے سمجھے ہی نہیں کرونا وائرس اللہ دا عذاب ہے, کسے نے سمجھے ہی نہیں اسی اپنے آپ کو بدلنا ہے. حکمرانہ دی بے حسی دی انتہا, وہ کہندے نے کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے. اور جدو قوم نو یہ سبق پڑھایا جائے گا ڈرنا نہیں لڑنا ہے, تے قوم کیویں سمجھے گی؟ اور جدو انہوں نے کہو گے ڈرنا ہے, یہ اللہ دا عذاب ہے, یہ کولو ڈر جاؤ, آپ کہندے ہو ڈرنا نہیں, پھر کہندے ہو گھراں وچ بیٹھو, پھر گھراں وچ کون بیٹھے گا؟ دسو قوم نو. اور بڑے بڑے جبیاں والے, قبیاں والے, کوئی بھی حکمرانہ دیا میٹنگاں اٹینڈ کرنے والے علماء اور انہاں دی مجالس میں جانے والے, اج کوئی بھی انہاں دے سامنے کلمہ حق کہن دی جرت نہیں رکھدا کہ انہوں نے دس سکے کہ یہ اللہ دا عذاب ہے, اور پوری قوم نو کہو باہر نکل کے اللہ کو توبہ کرو, اللہ کو اجتماعی طور تے استغفار کرو, اللہ کو معافیہ منگو, اگر عذاب تو بچنا ہے تو اللہ کو توبہ کرو. آج جی 14 تاریخ تک چلے گا لاک ڈاؤن, جی 20 تاریخ تک چلے گا, جی 25 تاریخ تک چلے گا. ظالمو جڑا کم کرنے والا وہ کردے نہیں, اپنے آپ بدل دے نہیں. اسی اللہ سانو اپنے آپ بدلن دی توفیق عطا فرما. لوگوں قیامت دے مناظر بڑے سخت جے, اے تے کچھ بھی نہیں ہے. اسی صرف سوچ سکنے ہاں, جہدے تے بیت دی پتہ ادوں لگدا ہے. اللہ سانو قیامت دیاں سختیاں تو محفوظ فرما. اللہ قیامت والے دن سانو اپنے ایمان والے نیک بندیاں میں شامل فرما. اللہ اپنے نبی دے نال, صدیق دے نال, شہداء صالحین دے نال ساڈا حشر فرما. اللہ جہنم دے عذاب تو محفوظ فرما. اللہ قبر دیاں سختیاں تو محفوظ فرما. اللہ یہ دنیا تے جو تیرے عذاب ساڈے تے متسلط نے انہاں تو بھی محفوظ فرما. اللہ ساڈی سب دی حفاظت فرما. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.